رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، اس پہ پہلے بھی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی تھی اور ہمیں امید یا توقع تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اب ہم اس کنکلوژن پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ چینی مافیا، ویسے تو ہم اس کو انڈسٹری پہلے کہتے تھے، مافیاز وغیرہ کا لفظ استعمال کرنے سے اجتناب برتنا چاہیے، لیکن اپیرنٹلی یہ جو چینی مافیا ہے یہ ہر ایک سے طاقتور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں اور اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، جو ایکس میل پرائس ہے 165 روپے کی، وہ بھی امپلیمنٹ کی جا رہی ہے آل اکراس پاکستان، اور چینی کے ریٹس جو 200 سے تجاوز کر گئے تھے، جو ہم نے سروے کیا اس کے اندر 173 سے 185 تک جو ہے یہ ریٹس ویری کر رہے ہیں مختلف صوبوں کے اندر۔ اور جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے وہ بڑے ایک میسو لیول پہ کیا گیا ہے، تقریباً 28,000 وائلیشنز رپورٹ کی گئیں پرائسنگ کے اوپر شوگر کی پنجاب میں، اور اس کے اوپر جو ہے تقریباً 330 ایف آئی آریں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور 1700 بندے حراست میں جو پائے گئے وائلیشن میں چینی کے جو ہے وہ ہورڈنگ کے اندر، ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو اس سے قیمتیں ایک تو نیچے آئی ہیں۔ دیکھیں، میں پھر ریپیٹ کروں گا، یہ سکینڈل نہیں ہے، یہاں آپ پرائسنگ کا کرائسس ہے یا شوگر کی جو ہورڈنگ ہے اس کا ایشو ہے۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سکینڈل نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جب ایکسپورٹ کی تو بالکل نمبرز وارنٹی کرتے تھے کہ آپ ایکسپورٹس کریں اور شارٹیج نہیں ہوگی، لیکن جو پروجیکشنز تھیں اس چیز کے باوجود کہ آپ نے 2% کراپ لینڈ زیادہ کراپ پہ جو ہے شوگر کین لگایا تو ییلڈز کم آئیں، اور یہ ییلڈز جو ہیں صرف پاکستان میں کم نہیں آئیں، یہ انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی یہ اس ریجن میں خطے میں شوگر اگائی جاتی ہے، شوگر کین اگائی جاتی ہے، وہاں ڈیو ٹو کلائمیٹک ریزن، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے۔ تو چلیے اب حل کیا ہے؟ آگے بھی اگر ہماری یہ پروجیکشن غلط ہوتی رہی تو پھر ہمارا یہ سارا حساب کتاب الٹا پڑ سکتا ہے، تو کیا ہم پروجیکشنز کی بیس پہ اب یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ شوگر امپورٹ کرنی ہے یا ایکسپورٹ کرنی ہے؟ ہم آپ سے روز اس پہ بات بھی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لٹرلی ہر سال یہی سچویشن ہوتی ہے۔ اب پہلے جو ہم نے کہا ہے ہم سکینڈل، مافیا یہ ورڈز نہیں یوز کرنا چاہتے، بٹ ایکچولی اٹس اے ریپیٹ سین ایوری ایئر۔ دیکھیں، ایک تو آپ اس کو اگر اسٹڈی کریں گے تو ییلڈز کم جو ہیں، اگر تو صرف پاکستان میں ہم دعویٰ کرتے کہ کم ہوئی ہیں تو بالکل آپ درست کہہ رہے تھے، لیکن اگر یہ اس پورے خطے میں ڈیو ٹو کلائمیٹک چینجز کم ہوئی ہیں تو اٹ از اے فیکٹر جو کہ نہیں فیکٹر ان کیا گیا، اور کلائمیٹک چینجز اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں کہ آپ کا رائس کے کراپ پہ بھی ییلڈز کے اندر کمی آئی، اور وہ بھی کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے کمی آئی، تو بالکل جو اگلی پروجیکشنز ہوں گی، اور یہ کوئی روٹین نہیں ہے کہ یہ ہر سال ہو رہا تھا یا کوئی یہ اٹ از این ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ کہ اتنی ییلڈز میں جو ہے کلائمیٹ کی وجہ سے کمی آئی، اور یہ اگر آپ پچھلے سالوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو اس بیسس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ اے اسکینڈل، ایک موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے شارٹ فال ہوا۔ اب ہم اس کو باقی پھر پاکستان میں بدقسمتی سے ہورڈنگ ہوتی ہے، لوگ پروفیٹیرنگ کرتے ہیں، شارٹیج کی خبریں پھیلا کے لوگ قیمتوں کو زائد کرتے ہیں، اس کے اوپر حکومت ایکشن میں آئی پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہدایت پہ پورے پاکستان بھر میں وائلیشن، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ آن نیشنل ٹی وی کہ اس سارے معاملے میں کسی نے ناجائز منافع نہیں کمایا یا کسی کو منافع نہیں ہوا، اور یہ بس جو ہیٹ کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا اسی کی وجہ سے ہوا سارا کچھ؟ مطلب there were people who were benefiting from all of this, نا؟ دیکھیں، جب شارٹیج ہوتی ہے یا شارٹیج کا تاثر دیا جاتا ہے یا ہورڈنگ ہوتی ہے تو منافع تو کمائے جاتے ہیں، اور انہی منافع خوروں کے پیچھے فائنز بھی امپوز کیے جا رہے ہیں، شوگر ملز کے اوپر بھی فائن امپوز کیے جا رہے ہیں، جو لوگ پرائسنگ کی وائلیشن میں پکڑے جا رہے ہیں ان پہ ایف آئی آریں بھی کاٹی جا رہی ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، اور ایک سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ تو یہ حقائق ہیں، اور میں پھر کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو ہولسٹکلی شوگر کے سیکٹر کو، اس کی ڈی ریگولیشن کو جو ہے اس پہ ریکمنڈیشنز دیں گے، اور اس معاملے کو بھی جو آج اس سال اٹھا ہے اس کو بھی باریکی سے مانیٹر کر کے اس کے اوپر بھی ریکمنڈیشنز دیں گے۔ اچھا رانا صاحب، اس وقت چینی اب کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں obviously، اور اگر آپ کہہ دیں گے تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ کیا ایکس مل پرائس چل رہی ہے، کیا ریٹیل پرائس چل رہی ہے، تاکہ کوئی پھر دو رائے نہ ہونا دھوکے بازی۔ ہم تو ابھی تک کراچی میں 190، 185، 190 تک ہی لے رہے ہیں، تو وہ ڈائریکٹیو اگر کچھ تھا تو وہ یہاں تک تو نہیں پہنچا۔ 177 تو نہیں مل رہی۔
دیکھیں جو ایکس میل پرائس ہے وہ پاکستان بھر میں 165 چل رہی ہے جی. اور آپ درست فرما رہی ہیں کہ جو ریٹیل پرائس ہے اس میں ویریشن ہے. 173 یا 173 سے یہ شروع ہوتی ہے اور 185 تک اس میں ویریشن ہے اور اس کے اوپر کاروائی ہم کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ریٹیل پرائس ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, وہاں بھی یہ ویریشن ختم ہو. اور اس کے اوپر میں نے آپ کو گنوائی کہ کتنی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ وائلیشنز کو رجسٹر کیا گیا ہے اور اس کی بیسس پہ ایکشن لیا گیا ہے, جس میں ایف آئی آریں, گرفتاریاں اور جو ہے اریسٹ. اور بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس پہ منافع خوری کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا, ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی اور ان کی گرفتاریاں بھی کی جائیں گی اور انشور کیا جائے گا کہ یہ پرائس ویریشن ختم ہو. سر اس میں شوگر مل مالکان جو ظاہر ہے سب سے پاورفل طبقہ ہوتا ہے اس ساری سپلائی چین میں, ان کے خلاف کتنی فیصد کارروائیاں ہوئی ہیں اور باقی آگے ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے خلاف تو چلے ہو ہی رہی ہیں کارروائیاں؟ دیکھیں اگر کوئی گلٹ کسی کا ثابت ہوتا ہے, کوئی وائلیشن کرتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس کا پھر اس کے مطابق ایکشن ہوگا. شوگر ملز کے اوپر بھی اگر کوئی غلطی پائی گئی ہے ان پہ بھی جو ہے فائنز امپوز کیے گئے ہیں قانون کے مطابق, اور اگر وہ ایسی وائلیشن کریں گے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر ہو تو وہ بھی ہوگی. تو دس از این آن گوئنگ پروسیس, ہر لحاظ سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن اور ہوپفلی آگے سے ان فیکٹرز کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا موسم کو دیکھتے ہوئے کہ چینی ایکسپورٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. یہ اس کا بھی حکومت کو اچھے سے اب تو سمجھ میں آئی گئی ہوگی. سر ایک اور بات کر لیتے ہیں, آج ہے 5 اگست اور پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کوشش کر رہی ہے, رادر کال اٹ اے کوشش اکراس دا کنٹری. کچھ لاہور سے خبریں آ رہی تھیں, وہاں پہ پارٹی ذرائع کا ایک کہنا ہے کہ گرفتار ہوئے ہیں کارکن. اگر یہ اڈیالہ جیل ان سراؤنڈنگ میں جمع ہوتے ہیں تو آپ لوگ کرنے دیں گے ان کو احتجاج, یا اسلام آباد پنڈی میں احتجاج کرنے پہ پابندی ہے, یا رادر اسلام آباد کا یہ آپ بتا دیں؟ دیکھیں بات یہ, اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو اس کو آپ کو پہلے جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے, لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ نے ریلی نکالنی ہے, آپ نے جلسہ کرنا ہے, یا آپ نے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر احتجاج کرنا ہے. اب اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ نے یہ تاثر دیا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہوگا, اور آپ جو کرنے جا رہے ہیں نہ آپ اس کو بتاتے ہیں نہ آپ اجازت سیکھ کرتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی پھر حکومت جو ہے اس کے مطابق اپنی تیاری کرتی ہے, کیونکہ حکومت ایک عام آدمی, عام شہری کی زندگی میں خلل نہیں ڈلوانا چاہتی. رانا صاحب تیاری بتا دیں پھر کیا تیاری کی ہوئی ہے, خاص طور پہ اگر انہوں نے کوئی ایسی اجازت وغیرہ این او سی وغیرہ نہیں لی, نہ مانگی ہے, تو آپ کی کیا تیاری ہے, کیونکہ ڈیٹ تو آج کی انہوں نے دی ہوئی ہے. تو دیکھیں پھر ڈیفینیٹلی اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا, یا ایسی کوئی چیز سامنے آئے گی کہ کوئی جو ہے قانون کو ہاتھ میں لینے لگا ہے یا اجازت کے بغیر کوئی چیز کرنے جا رہا ہے, تو پھر قانون کے مطابق اس پہ کارروائی ہوگی. یہی تیاری ہے, اس کی پوری مکمل تیاری ہے حکومت کی اور صوبائی حکومتوں کی کہ جو ہے قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا, اور اجازت کے بغیر اگر کوئی سڑک بلاک کرے گا. دیکھیے اگر پرامن طریقے سے کوئی آتا ہے, احتجاج اپنا ریکارڈ کراتا ہے اور ڈسپرس ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کے مترادف گردانیں گے کہ انہوں نے اجازت نہیں لی, مطلب اسلام آباد وہ اجازت ہوگی اسلام آباد میں گھسنے کے لیے بھی, اور اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. نہیں دیکھیں, اگر کوئی ایسی جگہ پہ کوئی احتجاج کر رہا ہے جہاں کوئی سڑک بلاک نہیں ہو رہی, جہاں کوئی فلو آف ٹریفک یا لوگوں کا آمد و رفت میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا, اور تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ پرامن اس کو کہتے ہیں کہ آپ سڑک بلاک کر دیں, تو یہ تو پرامن نہیں ہے, کیونکہ لوگوں نے ہسپتال جانا ہوتا ہے, دفتر جانا ہوتا ہے, اسکول جانا ہوتا ہے, اور اگر ان کا کوئی رستہ بلاک کرتا ہے تو اس کو آپ پرامن نہیں کہتے, آپ اس کو ایک عام شہری کی رائٹس کی وائلیشن کہتے ہیں. آلرائٹ رانا صاحب, بہت بہت شکریہ. تو ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی احتجاج کر رہے ہیں, رانا صاحب نے بڑا کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ اگر تو پرامن نہیں ہے, اگر کوئی ارادے ہیں تو دے ول بی پرومپٹلی arrested as well.